بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 439۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ اور مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک قبیلے کی سیاہ فام باندی تھی، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ ایک دن اس قبیلے کی بچی باہر نکلی اور اس کا ہار اس نے کہیں رکھ دیا یا اس سے گر گیا، تو ایک چیل نے اس ہار کو گوشت سمجھ کے اٹھا لیا۔ اہل خانہ نے جب تلاش کیا تو ہار نہ ملا، تو انہوں نے اس باندی کے اوپر اس ہار کے چوری کرنے کی یا اٹھانے کی تہمت لگائی اور اس کی تلاشی لی، یہاں تک کہ اس کے اندام نہانی یعنی اس کی شرمگاہ کی بھی تلاشی لی۔ اسی دوران اس چیل نے اس ہار کو وہیں پھینک دیا، تو اس باندی نے کہا یہ تمہارا ہار ہے جس کی وجہ سے تم میرے حوالے سے بدگمانی کر رہے تھے اور مجھ پہ تہمت لگا رہے تھے۔ پھر وہ باندی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اسلام لے آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے لیے مسجد میں ایک خیمہ یا ایک کٹیا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں وہ میرے پاس آتی تھی اور باتیں کرتی تھی، اور جب بھی میرے پاس وہ بیٹھتی تو وہ اس شعر کو ضرور پڑھتی جس کا مفہوم یہ ہے: ہار کا دن ہمارے رب کی عجیب و غریب چیزوں سے ہے، سنو اس نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بھی میرے پاس آتی ہو تو یہ شعر کیوں پڑھتی ہو؟ تو تب اس باندی نے مجھے یہ سارا واقعہ سنایا۔ خواتینوں حضرات، بخاری شریف کی کتاب الصلاۃ چل رہی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے موافق ہی ابواب کے عنوان اور ان کے اندر احادیثیں لا رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کا جو عنوان اور باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا وہ یہ ہے کہ مسجد میں عورت کا سونا۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ خاتون اگر مسجد میں سوئے تو جائز ہے، لیکن یہ مطلقاً نہیں ہے۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کوئی مسکن نہ ہو، جس کے پاس رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، اس کے لیے مسجد کے اندر رات گزارنا مباح ہے، جائز ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن فی زمانہ کسی بھی اجنبی مرد کا کسی مسجد کے اندر سونا یہ بہت سارے وسوسوں سے اور اندیشوں سے خالی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس اجنبی مرد جو مسجد کے اندر سونا چاہتا ہے اس کی طرف سے کوئی نقصان پہنچے، یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کی طرف سے اس مرد کو نقصان پہنچے، تو چہ جائے کہ خاتون کا مسجد کے اندر سونا۔ لہذا مسجد کے اندر عورت کا خاتون کا سونا اس کی حدود و قیود ہیں اور موقع محل ہے، اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اسی وقت اس کے متعلق فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نفس مضمون یہ ہے کہ خاتون کا کسی عذر کی وجہ سے مصیبت کے وقت بوقت ضرورت جو ہے ضرورتاً مسجد کے اندر سونا جائز ہے، لیکن اس کے متعلق جو حدود و قیود ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ مزید یہ کہ مساجد کے اندر خواتین کو نماز با جماعت کے لیے فی زمانہ جو ہے اس سے بھی علماء منع فرما رہے ہیں، تو چہ جائے کہ خاتون کا مسجد کے اندر سونا۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی سبق ملا کہ وہ خاتون، وہ باندی جس کے اوپر الزام لگایا گیا تھا وہ سچی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد و نصرت کی، اور اس چیل نے جو ہے وہ ہار وہیں پھینک دیا، اور اللہ پاک نے اس تہمت سے اسے نجات دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ظلم، جبر اور ناانصافی کی رات تھوڑی لمبی تو ہو سکتی ہے، لیکن بالآخر جو ہے انصاف اور سچ کی جیت ہوتی ہے۔ لہذا ہر موقع کے اوپر انسان کو سچ کا اور انصاف کا اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا دامن جو ہے وہ ہمیشہ تھامے رکھنا چاہیے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔